پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت موجودہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ یہاں پہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ عوام رمضان المبارک کے اندر بغیر افطاری کے، سحری کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا رمضان گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر عید آنی ہے۔ عید میں لوگوں کے کیا حالات ہوں گے؟ ہم نے پبلک سروے کیا، وہاں پہ لوگوں کے آنسو نکل آئے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم عید تو دور کی بات ہے، اپنے کپڑے لینے تو دور کی بات ہے، ہمارا 2 وقت کا کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس حکومت نے، اس موجودہ صورتحال، تمام سیاسی پارٹی ہیں، یہ سب کی سب اپنے اپنے مفادات میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر انہیں عوام کا تھوڑا سا بھی فکر ہو تو کوئی نہ کوئی عوام کے بارے میں بھی یہ کوئی بات کریں۔ یہاں پر یہ کیا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اور سپریم کورٹ، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، الیکشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، ادارے، کیا ادارے، سپریم کورٹ، الیکشن اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عوام کا بھی کوئی اس ملک کے اندر رول پلے ہے؟ عوام بھی اس ملک کے اندر موجود ہے کہ عوام صرف جوتے کھانے کے لیے یہاں پہ ہے؟ کوئی میڈیا چینل، کوئی صحافی یہاں پہ لفافوں کی بھی بھرمار ہے، آج تک کوئی بندہ نہیں بولتا کہ عوام کس ظلم و تشدد اور غم کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر چلے جائیں، میز کے پورے پاکستان میں ہی چلے جائیں، چھوڑیں ساؤتھ پنجاب کو، کسی بھی سٹی کے اندر جا کے آپ لوگوں کے حالات دیکھ لیں، سفید پوش پس کے رہ گیا ہے۔ اور جو جگیردار ہے وہ جگیردار سے اور زیادہ جگیردار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ انہوں نے غریبوں کو پسا ہوا ہے۔ اگر ایک چھوٹا تاجر کاروبار کرتا ہے تو وہ بڑے تاجر سے کیا کرے گا؟ ادھار میں چیزیں لے گا، اپنا کاروبار کرے گا، وہ اس کو مہنگی لگائے گا، وہ پھر آگے بیچے گا، کچھ ادھار ہو جائے گا، کچھ وہ بھی پھر آگے سے مہنگی بیچے گا۔ تو آج آ کے کس کے اوپر سارا برڈن پڑتا ہے؟ سارے کا سارا برڈن پڑتا ہے ایک عام عوام کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک لاوے کی سچویشن ان کے اندر بن رہی ہے، اور جس دن یہ لاوا پھٹ گیا پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہنے یہ نون لیگ، نہ یہ سیاسی جماعتیں، نہ یہ پی ڈی ایم، اور نہ یہ ادارے۔ کیونکہ جب عوام ہی اپنے ہوش آواز سے باہر آ گئی، عوام ہی ایک پھٹ پڑی، تو پھر کچھ بھی نہیں رہنا۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں عدالت کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر اور اداروں کے اوپر، اور موجودہ یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، کرسی کے بھوکے کتوں کی طرح یہ سیاستدان پیچھے لگے ہوئے ہیں کرسی کے پیچھے، اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب حالات یہ ہیں کہ آج میں نے پوچھا ایک عام پاکستانی سے کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ کہتا جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں یہ سیاستدان۔ ہم نے سیاستدانوں سے کیا لینا؟ ہمیں تو اپنا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی سیاست چمکا کر ووٹ لے کے کرسیاں کے اوپر بیٹھ کے پھر یہ مال لوٹیں گے، بیگ بھریں گے، پھر یہ یو کے نکل جائیں گے، پھر یہ باہر کے ملکوں میں نکل جائیں گے۔ اور مرنا کس نے ہے پاکستان میں؟ ہم نے، عوام نے۔ اس ملک کے اندر کس نے رہنا آ جا کے؟ عوام نے۔ سیاستدانوں کا ان کے تو وہاں پہ بنگلے ہیں، وہاں پہ ان کی اپنی ایک جاگیریں، اپنی ان کی ایک دنیا ہے۔ پاکستان تو صرف یہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ عرب یہ یہاں پہ بہاولپور میں آتے ہیں نا شکار کھیلنے کے لیے، یہ بھی صرف پاکستان میں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام ان کا شکار ہے، یہ شکاری ہیں پاکستان کی عوام کے، ریاست پاکستان کے۔ ابھی جو سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایک عام پاکستانی، چھوٹا سا ایک پاکستانی یا بڑا بھی پاکستانی، کوئی بھی لے لیں، کسی بھی پروونس سے لے لیں، کوئی بھی شہری لے لیں، عدالتی فیصلہ ماننا تو دور کی بات، عدالت کے بارے میں ایک لفظ، ایک بول دے تو اس کے اوپر کیا لگ جاتی؟ کنڈیمپٹ آف کورٹ۔ اس کو پکڑ کے وہ چھتر لگتے ہیں تھانے کے اندر کہ وہ بیچارہ اپنی 7 نسلوں کو، 7 پشتوں کو کہہ دیتا کہ عدالت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ پوری کی پوری ساری پی ڈی ایم، ساری سیاسی جماعتیں ماسوائے پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی کے علاوہ ساری کی ساری پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی نہیں مانتے۔ تو پھر اب سوال اٹھتا ہے، کہاں گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ؟ کہاں گئی ہماری سپریم کورٹ؟ کہاں گئے ہمارے سپریم کورٹ کے فاضل جج؟ اب لگائیں ان کے اوپر کنڈیمپٹ آف کورٹ اور ان کو الٹا لٹکائیں، اور
انہیں عبرت کا نشان بنائیں کہ جیسے کہ ایک عام پاکستانی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں، اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، ان سے بھی پورا حساب لیا جائے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انکار کرنے کے لیے۔ اب سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے قانون سازی کرنی شروع کر دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آرٹیکل 194(3) کے تحت یہ اس کے اوپر مکمل آئین سازی ہوگی تو پھر یہ قانون بنے گا۔ ایک چھوٹی موٹی سی قانون سازی 20-25 اراکین اسمبلی سے سگنیچر کروا کے قانون سازی نہیں ہوا کرتی، پورے کا پورا سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے۔ جب پارلیمنٹ کا کورم پورا ہوگا تو پھر اس کے اوپر قانون سازی ہوگی، اس کے لیے دوہری اکثریت چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے، پھر آئین سازی ہوتی، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین دیا تھا، تو اسی 73 کے آئین کو اس کی جو آگے پھر اولاد ہے، جیسے وہ انڈیا کی ایک مووی ہے کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی آگے سے پھر گندی اولاد ہے کہ 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو ایک گریٹ لیڈر تھا، انہوں نے دیا، تو پھر آگے کیا کیا، اولادیں کیا کی جا رہی ہیں، وہ باقی مکس چار پارٹیوں کے ساتھ مل کر اسی آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ ملک کیا صرف اور صرف یہ ملک یہ ملٹری فوج کا اداروں کا جو اس ملک کے حفاظت کے ضامن یہ ایک عام عوام کا ہے، محب الوطن عوام کا ہے، محب الوطن پاکستانیوں کا ہے، باقی یہ سیاستدانوں کا ملک نہیں؟ کیا انہوں نے صرف یہاں پہ آ کے سنوکر کھیلنا ہے، اپنا سنوکر کھیلیں، انجوائے کریں، عیاشی کریں اور پھر یہاں سے یو کے چلے جائیں؟ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، انہوں نے اپنے وہاں پہ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اب ان کا بزنس سیٹ ہے۔ مرنا میں نے اور میرے پاکستانی نے ہے، ان کا کچھ نہیں جانا۔ اب بھی ٹائم ہے، ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا بندوبست کریں، ہم یہ ساری کی ساری سیاستدانوں کا بندوبست کریں۔ انہوں نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے ہم تمام، ایون کہ جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے تھانے میں چھتر پریڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے عدالت کے خلاف الفاظ بولے ہیں۔ تو یہ کیا سونے کی ہیں یہ، یا یہ ان کے اوپر ہر چیز معاف ہے، یا یہ ان کو استثنا ملا ہوا ہے، یا یہ کوئی کنگ ہے، یا ان کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا؟ یہ تو جنگل کا قانون بنائی جا رہے ہیں۔ مین کہ جو فیصلہ میرے لیے ٹھیک ہے سپریم کورٹ ٹھیک ہے، اگر میرے خلاف سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا تو مجھے قبول ہی نہیں۔ یہ تو گھر کی پھر سپریم کورٹ ہوگی، عدالتوں کو تالے لگا کے گھروں میں چلے جائیں ججز، ہر پارٹی اپنے 4-5 جج رکھ لیں، اگر پی ٹی آئی نے فیصلہ کروانا تو پی ٹی آئی اپنے 5 ججوں کو بٹھائے، اپنا فیصلہ کروائے، بلے بلے چلو جی گھر اپنے۔ اگر نون لیگ کا فیصلہ، نون لیگ اپنے ملک قیوم کو اور باقی ججوں کو بٹھائے، اپنا فیصلہ کروائے اپنے گھر، پیپلز پارٹی اپنے جج رکھ لیں، پھر سارے اپنے جج رکھ لیں، اور آ جا کے پھر پھانسیاں اور جو لتر پریڈ ہونی ہے اور ایک عام پاکستانی کی ہونی، گالی دینے پہ بھی پاکستانی کو پکڑو، چھتر مارو، کسی کو پھانسی دے دو، کسی کے بکری چور کو اور 10 سال کی سزا دے دو، 20 سال کی سزا دے دو، خربوں روپے لوٹنے والوں کو کچھ بھی نہیں، ان کو استثنا دے دیا جاتا ہے، این آر او ہو جاتا ہے، وہ جناب باعزت بری ہو جاتی ہیں اور دوبارہ پھر ایم این اے وزیر بن کے ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، ہمیں پھر جوتے مارتے ہیں۔ یہاں پہ اے سی ڈی سی یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کی بادشاہ ہے۔ ہم اگر کوئی قصوروار ہے، اگر یہاں پہ کوئی سب سے نیچ گھٹیا ہے تو وہ ہم ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری سزا یہ ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پہ خون بہایا ہے، ہم نے پاکستان آزاد کروانے کے لیے دریائے ستلج، راوی، سندھ، یہ سارے ہم نے اپنے خونوں سے بھر دیے تھے، ہمارا یہ قصور ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب پاکستان بنا تھا 47 کے اندر، کتنے یہاں پہ ڈی سی، اے سی، وزیر اور یہ سیاستدان، یہ نواز شریف، یہ سارے انہوں نے آ کے جنگیں لڑی تھی، یہ تو اے سیوں والے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنی ان کی گاڑیاں ایئر کنڈیشنر، ہیٹر اور سارے ان کے آگے پیچھے